JF-17 کے ساتھ ساتھ وہ بھی آگے چلنے کی بہت کوشش کرتے رہے. ہم نے جب شروع کیا تو ہمارے ساتھ جو چینی تھے میں ان کو یہی بات کرتا تھا کہ اس جہاز کو ہم نے بیٹ کر کے مارکیٹ میں اس سے پہلے آنا ہے. اصل میں چونکہ وہ کمرشل آرگنائزیشن تھی ان کو میں یہی ایک اٹریکشن دے سکتا تھا کیونکہ وہ آپریشنل سائڈ کو نہیں سمجھتے تھے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جب چلے تو میں ان کو یہی سمجھاتا تھا کہ ہم نے ٹائم لائن میں ان سے آگے پہنچنا ہے اور ہم نے جہاز ان سے پہلے بنانا ہے. ہم نے اتنی محنت کی, دن رات محنت کی اور ایک ریکارڈ ٹائم میں یہ جہاز بنایا. عام طور پہ فائٹر جہاز بنانے کا وقت 10 سے 15 سال ہوا کرتا ہے. ہم نے یہ کام 3 سال سے کم عرصے میں کر لیا. تو ایسا جہاز بنایا, یہ ہسٹری ہے اور یہ پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جیسے وہ فروری والے معاملے کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے, JF-17 کو اس دن سب نے ایکسیپٹ کیا ہے. اسی طرح JF-17 کا یہ جو کارنامہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک ریکارڈ ٹائم میں بنایا, یہ بھی دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ اس کا بننا اور LCA کا فیل ہونا یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے اور ہندوستان اس دھماکے کو آج تک ہضم نہیں کر پایا. اب جو باتیں وہاں ہوتی ہیں, جب مار کھائی انہوں نے JF-17 سے تو کیا بات تھی, مودی نے یہی کہا نا کہ رفال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا. ابھی چند دن پہلے ان کے ایئر چیف نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پرانے جہاز ہیں کہ اتنی پرانی تو لوگ گاڑیاں بھی نہیں چلا سکتے. ارے بھائی ہمیں کیا بتاتے ہو, تمہارا اتنا بجٹ ہے, اتنی معیشت ہے تمہاری, اتنا بڑی طاقت ہو, تو جاؤ جو لینا لے لو. جذبہ پاکستان جیسا تو نہیں, تو یہ جذبہ تو نہیں ہے نا تم میں. نہ اس طرح کا جہاز الحمدللہ جیسے ہم نے جان مار کر بنایا تم بنا ہی نہیں سکتے, وہ بھی ہم نے کر لیا. آج آپ کے پاس اللہ کے فضل سے F-16 JF-17 کی کمبینیشن ہے اور یہ ایسی کمبینیشن ہے کہ اس کا توڑ ان کے پاس انشاءاللہ نہ ہے اور نہ ہوگا. JF-17 کا نام, تھوڑی سی میں اس کی بھی تاریخ آپ کو بتا دوں, جب اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو میں نے اس کا نام F-17 رکھا تھا کیونکہ F-16 ہمارے پاس موجود ہے. F-18 بھی جو ہے وہ امریکہ نے بنا رکھا ہے, تو میں اس کو F-16 سے ایک سٹیپ اوپر رکھنا چاہتا تھا کہ ہم اس سے بہتر, اور ہم بہتر ہیں, یہ ہمارا اپنا جہاز بھی ہے اور ہم اس سے بہتر بھی ہیں. تو جب F-17 میں نے رکھا تو چینیوں نے, جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر ہم بنا رہے تھے, انہوں نے اس وقت مشورہ دیا کہ اس کے نام J لگا. J کا مطلب ہے جوائنٹ, F سے فائٹر بنتا ہے, جوائنٹ فائٹر 17. تو ہم مان گئے بالکل جوائنٹ ہے, ہم نے مل کے بنایا ہے. اس طرح اس کا نام JF-17 رکھا گیا. اور پھر جو ایک نک نیم ہوا کرتا ہے جہازوں کا, جیسے F-16 کا فیلکن ہے, اس کا نام ہم نے تھنڈر رکھا, اور اس کا جو تھنڈر تھا وہ فروری میں سب نے دیکھا. میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ اپنے منہ سے بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا. بہت سارے لوگوں نے شکوہ کیا, پر میں نے یہ کہا کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ جہاز اپنی کارکردگی سے بولے, اس کو بول لیں. جیسے جج صاحبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے بولا کرتے ہیں, جج صاحب نہ بولا کرتے, اچھا نہیں لگتا. فیصلہ دیں تو پتہ چلے کہ جج صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور انصاف کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. جہاز خود بولا ہے. سر شاہد لطیف صاحب ایک صبح گھر میں یا کہیں پہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نیوز چلتی ہے کہ حسن صدیقی صاحب نے اسی JF-17 کو فلائی کر کے دشمن کے جہاز کو مار گرایا ہے. تو شاہد لطیف صاحب کے اس ٹائم پہ تاثرات یا جو جذبات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے, اور لوگ اب مجھے یاد بھی کراتے ہیں, میں JF-17 کو اپنا بچہ کہتا ہوں. یہ میرا بیبی ہے. تو کسی نے بات کی کہ اس بیبی کو آپ نے صرف ہندوستان کو مارنا ہی سکھایا تھا. میں نے کہا اس سے بڑا میں اور کیا سکھا سکتا ہوں, کہ دشمن ہے اس کو چھوڑنا. بڑی بات سر وہ یہ میرا بیبی ہے. میں نے ایکچولی اس کو بچوں کی طرح پالا ہے, بچوں کی طرح پہلے اس کو جو بنانے میں کردار ادا کیا, پھر بچوں کی طرح اس کو پالنا. تو اس سے بڑھ کے میں کیا بات کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سے اس میں جان لگ رہی ہے. اور اس دوران کتنی مشکلات کا سامنا کیا, وہ تو ایک پوری کہانی ہے. اور کتنی دنیا اس کے پیچھے تھی کہ اس کو نہیں بننے دیں. تو ہم نے یہ توڑنا تھا دنیا کا جو ہمارے ساتھ سلوک تھا. اور 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا یہ کب سے ہم نے سوچنا شروع کیا تھا کہ ہمیں اپنا خود ساختہ اور اپنی خود کفالت کے لیے ایک جہاز چاہیے. یہ جب امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگیں, جب افغانستان کی جنگ ہم نے ان کو مل کر جتا دی تو ان کی ہم پہ پابندیاں لگی, جو ہمیشہ وہ یہی کرتے ہیں, اپنا مقصد حل کرو, اس کے بعد
اس کو اٹھا کے ربڑی کی ٹوکری میں پھینک دو. سر ہمارے ساتھ یہی کیا. بالکل سر. تب ہمیں احساس ہوا. اور $658 ملین ہم اگلے جہازوں کی کھیپ کے لیے دے چکے تھے. ہمارے جہاز بن بھی گئے تھے امریکہ میں اور ان کو پارکنگ میں کھڑا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پارکنگ میں ہم نے کھڑا کیا ہے اس کے بھی پیسے دو, پارکنگ کے چارجز دو, اور جو $658 ملین ہیں واپس نہیں کریں گے, اس کے بدلے میں گندم لے لو یا سویا بینز لے لو. یہ وہ قوم ہے جس کی غلامی ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. خدا را اس کو پہچانے. ہماری ایک کے بعد دوسری حکومت اور ساری حکومتیں یک کے بعد دیکھ رہے ان کا غلام بنی رہی. اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. اور پھر ساری اس نے ہمارے ساتھ جو ہم نے اس کی مدد کی, اس کی وجہ سے ہم دہشت گرد بن گئے. ہندوستان کو کھلی اجازت ہے ہمیں دہشت گرد کہے. خود افغانستان میں لڑ رہے تھے, ہمیں ڈوم مور کا مطالبہ کرتے رہے. تو اس لیے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی محنت کریں, اور بدر کا زمانہ مت بھولیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر تو پیدا کرو, مسلمان بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ. اسلام جو ہے اس پر کھڑے ہو کر زندگی گزارو. دیکھو آج بھی بدر کی طرف فرشتے آپ کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں؟ وہ آئیں. ہمارا ایمان یہ ہمارا ایمان. تو یہ جو جذبے اور یہ جو آپ کی تربیت ہے, اس کے بعد ہم جنگیں جیتے ہیں اور جیتیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو آپ سمجھیں اور اللہ کو خوش کریں, اسلام کے نام پر کھڑے ہوں, مجاہد بنیں, اور جو کام آپ کا ہے وہ کریں. یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, اس میں اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے کشمیریوں کو نہ چھوڑیں. جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں. وہ نہتے ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ کمزور ہیں, تو لہٰذا ان کی مدد کرنا آپ پہ فرض ہے. بینگ اے مسلم ہماری یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سر یہ کیا ریزن ہے کہ اب تک JF-17 چائنا استعمال نہیں کر رہا؟ اوکے, دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا خود مانتا ہے اس بات کو کہ چائنا جب ہم آپس میں بیٹھے تو چائنیز ایئر فورس نے اس میں بالکل حصہ نہیں لیا, حالانکہ ان کی ایئر فورس کو ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیے. چائنا اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو سمجھتا تھا. یہ ہم آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو ان کا ویسٹرن ٹیکنالوجی سے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا, جنگیں انہوں نے کوئی نہیں لڑی تھی. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس تھیں کہ ہم ویسٹرن ٹیکنالوجی جس کے اندر ہم ویسٹرن اور امریکن سیبر بھی اڑا چکے, ہمارے یہاں آپریٹ ہو چکا, اور مراجز جو فرینچ ٹیکنالوجی ہم اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر F-16 سے بھی ہمارا تعلق بن گیا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس, میں نے خود بتا دیا آپ کو کہ مجھے اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر لگانے کی وجہ یہی تھی کہ میری بیک گراؤنڈ میں یہ سارا تجربہ تھا. ایک تو وہ اس بات کو مانتے تھے, دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں بنا پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں ہے, ہماری ٹیکنالوجی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم آپ کو ہارڈ ویئر کے طور پہ آپ ہمیں استعمال کریں, جو برین ویئر سافٹ ویئر ہے وہ آپ کی. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا, اس سافٹ ویئر کو جو ہم ان سے شیئر کرتے گئے وہ ساتھ ہی ساتھ اپنا جہاز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایک جہاز پرانا تھا J-10 کے نام سے, وہ اس کو امپروو کرتے رہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے لیے جو جہاز بنانا تھا ہماری ہی سافٹ ویئر کو اس سے مدد لیتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا جہاز بھی کھڑا کر لیا. تو آپ یوں سمجھ لیں وہ JF-17 بھی ہے, وہ J-10 بھی ہے. اس کے اندر ان کی جو ان کی اپنی ملک کی جو ضروریات ہیں, کیونکہ وہ تو آئندہ ان کے مقاصد ایک سپر پاور بننا ہے, وہ ساری کی ساری اس میں انویسٹ بھی کر چکے تھے. لہٰذا انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اسی کو فردر امپروو کریں اور استعمال کریں, مگر اس کے اندر ہماری کنٹریبیوشن, اور اسی کی بنا پر یہ ہے 4th جنریشن جہاز. انہیں اتنا اب اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد حاصل ہوا کہ 5th جنریشن جہاز کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, اور آج وہ 5th جنریشن جہاز بنا چکے ہیں, اور اس میں ہمارا حصہ ہے. اور ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ جیسے انہوں نے ہماری مدد کی, آج ہم نے آپ کی مدد کر دی, اور آپ نے جو اتنا بڑا سٹارٹ کیا اور دنیا میں ایک نئی جنریشن کا جہاز بنایا, اس میں ہمارا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے, اور اس بات کو مانتے ہیں. تو اس لیے یہ وجہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ان کی JF-17 کی جگہ J-10 انہوں نے بنایا, اس کو امپروو کیا, اس میں ہمارا حصہ ہے کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھے. اور اسی کے بدلے میں جو 5th جنریشن جہاز ہے جو اس وقت روس, امریکہ اور چین کے پاس, صرف 3 ملکوں کے پاس, اور اب ہم 5th جنریشن جہاز جو ہے خود بنانے نکل کھڑے ہوئے ہیں
आप इंशाल्लाह चंद सालों में सुनेंगे। इंशाल्लाह। और हमारी भी बुनियाद JF-17 से पड़ी, तो हमारा भी बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे दोस्तों का बहुत फ़ायदा हुआ। चीन की मैं बात कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। वो जो 90 की दहाई में हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, जिसकी वजह से हमारी क़यादत ने सोचा कि खुद साख्ता चीज़ बना अपनी चीज़ होनी चाहिए, हमने बना दिया। आज आप F-16 दें या ना दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सर आखिरी सवाल कि जो JF-17 है उसके होते हुए हमें आया अब भी F-16 की ज़रूरत है? अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरह दूँ तो मुनासिब होगा कि देखिए F-16 भी 4th जनरेशन जहाज़ और लेटेस्ट जहाज़ों में शामिल है। सर वही कैपेबिलिटी JF-17 के पास भी है, और बल्कि उसमें एडिशनल भी हमने कुछ चीज़ें डाल दी। तो हम क्यों कहें कि हमें F-16 की ज़रूरत नहीं है? सर ये कॉम्बिनेशन बन गई ना। सर हाँ, अगर अमेरिका आइंदा हमें F-16 नहीं देता तो हम उसकी गुलामी नहीं करेंगे कि हमें F-16 चाहिए, क्योंकि अब JF-17 बन गया। हमारी एयरफोर्स और ये बिल्कुल हमारी एयरफोर्स के अंदर वो ताकत आ गई जो कि F-16 से हमने हासिल की थी। F-16 के जाने से वो ताकत कम नहीं होगी। और अब हम 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर बाकायदा लिखवाया था कि आइंदा एयरफोर्स में जितने भी जहाज़ रिटायर होंगे, अभी भी हम तकरीबन 100 के करीब जहाज़ जो हैं वो ऑलरेडी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुके हैं, उनके हमारे अपने हैं ना। अब उनके हम इसलिए मुसीबत पड़ी हुई है कि वो जो रफ़ाल है वो ख़रीदें कैसे। फिर आज अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता कई साल लगेंगे उसको इंडक्ट होने में, ये सालों के मामले हैं। और फिर दुनिया के आगे भीख मांगनी पड़ेगी, कभी ये टेस्ट कर लो, कभी वो